الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، گزشتہ ہفتے میں نے آپ حضرات کے سامنے 18ویں پارے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 8 آیتیں تلاوت کی تھیں۔ ان 8 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی صفات کو بیان کیا تھا جو مؤمنین اللہ رب العزت کے یہاں کامیاب بامراد ہوں گے، یعنی ان کی علامتیں کیا ہیں، ان کی صفت کیا ہے جو مومن کامیاب ہوتے ہیں، فلاح کو پہنچتے ہیں۔ مختلف علامتیں میں نے گزشتہ جمعے کے اندر بیان کی تھیں، دوبارہ ان کو بیان کروں تو اتنا وقت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک علامت یہ تھی والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، وہ اپنی امانتوں اور عہدوں کو پاس کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ایمان والوں کی کامیابی کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور عہدوں کو، کیے ہوئے وعدوں کو وہ پورا کرتے ہیں۔ ایک علامت یہ بھی ہے جو کامیاب ہے، یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کسی کی کوئی امانت ہو تو اس کی پاسداری کرے، اس میں خیانت نہ کرے۔ اور دوسرا اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگر تم کسی سے کوئی عہد کرو، کوئی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ غرض کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتلا دیا کہ اسلام کا مطالبہ صرف نماز ہی پڑھنے پر پورا نہیں ہوتا، اسلام کا مطالبہ حقوق اللہ کی عبادتیں ادا کرنے سے ہی پورا نہیں ہوتا۔ نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ ادا کر لی، حج کر لیا، دین کا مطالبہ پورا ہو گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام کا جو مطالبہ ہے، اسلام کا ایک حصہ حقوق اللہ بھی ہے جو بے انتہا ضروری
نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، یہ بھی اسلام کے مطالبات میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو 5 وقتہ نمازی ہوں، مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی میں نے ادا کر لیا، تو میں نے اسلام کا مطالبہ پورا کر دیا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اسلام کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ حقوق العباد کے بارے میں شریعت نے جن باتوں کو بیان کیا ان باتوں پر بھی عمل کیا جائے۔ حقوق اللہ کے ساتھ اگر حقوق العباد پر بھی توجہ دی، حقوق العباد کے بارے میں شریعت نے جن باتوں کو بیان فرمایا اگر ان پر بھی عمل کیا تو ہوں گے کامیاب، اور اگر صرف حقوق اللہ ادا کیے، حقوق العباد پر عمل نہ کیا تو کامیاب ہو نہیں سکتے۔ چاہے کتنے ہی روزے اس نے کیوں نہ رکھے ہوں، کتنی مال کی زکوٰۃ اس نے ادا کیوں نہ کی ہو، اور کتنے ہی اس نے حج ادا نہ کر لیے ہوں، لیکن اگر حقوق العباد کی طرف اس کو توجہ نہیں ہوئی، حقوق العباد کے بارے میں شریعت نے جن باتوں کو بیان کیا اس پر ذرہ برابر بھی عمل نہیں کیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بڑے خسارے میں ہے، وہ بڑے ٹوٹے میں، بربادی میں ہے۔ اللہ کا قرآن تو یوں کہتا ہے کامیاب ہو اسی وقت ہو سکتے ہیں، بامراد اسی وقت ہو سکتے ہیں، قد افلح المؤمنون، تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو جائیں گے، ایمان والے کامیاب ہوں گے، فلاح کو پہنچیں گے، لیکن اس وقت جب کہ والذین هم لأماناتهم وعہدہم آپ اپنی امانتوں کو اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں، پاسداری کرنے والے ہوں، اسی وقت اللہ کا قرآن کہتا ہے وہی لوگ کامیاب ہوں گے، بامراد ہوں گے۔ لیکن حقوق العباد کو ہم نے ایسا پیچھے ڈال دیا کہ جیسا کہ کوئی ایمان کا یہ حصہ ہی نہیں۔ صرف حقوق اللہ، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بس یہی اسلام ہے، یہی مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک تم میرے کیے ہوئے بندوں کے حقوق کو پورا نہیں کرو گے اس وقت تک تم میرے بھی حقوق ادا نہیں کر پاؤ گے۔ پہلے تمہیں میرے بندوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، اس کے بعد تم میرے حقوق کو پورا کر سکتے ہو۔ تم میرے حقوق تو ادا کر رہے ہو لیکن پڑوسی کے حقوق کا تمہیں معلوم نہیں، رشتہ داروں کے حقوق کا تمہیں معلوم نہیں، بیوی کے حقوق کا تمہیں معلوم نہیں، ماں کے حقوق کا تمہیں معلوم نہیں، والد کے حقوق کا تمہیں معلوم نہیں۔ 5 وقت نمازی بھی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی ادا کرتا ہے، لیکن اس کو بیوی کے حقوق معلوم نہیں۔ بیوی شوہر کی برائی بیان کرتی ہے اور شوہر بیوی کی برائی بیان کرتا ہے، ماں باپ اولاد کی برائی بیان کرتے ہیں، اولاد ماں باپ کی برائی بیان کرتی ہے، اور خدا کی قسم اس کا نام دین نہیں، اس کا نام اسلام نہیں، بلکہ اسلام تو یوں کہتا ہے
ہیں اللہ تو یوں کہتے ہیں اور میرے بندے نماز پڑھنے سے پہلے تجھے میرے بندوں کے حقوق کو پورا کرنا ہوگا. تجھے نماز پڑھنے سے پہلے میرے بندوں کو جو تو ستاتا ہے برا بھلا کہتا ہے پہلے تو اس سے معافی مانگ بعد میں تجھے معاف کروں گا ورنہ ہرگز میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور پڑوسی کو برا بھلا کہتا ہے پڑوسی کو ستاتا ہے رشتہ داروں کو ستاتا ہے صف اول کا بھی پابند ہے نماز پڑھنے آتا ہے پہلی صف میں جگہ تلاش کرتا ہے لیکن بیوی اس سے خوش نہیں ماں باپ اس سے خوش نہیں پڑوسی اس سے خوش نہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں تیری ایک دعا بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اور تو بیوی کو ستاتا ہے بیوی کو برا بھلا کہتا ہے بیوی کے حقوق پورا نہیں کرتا اللہ کے گھر میں آ کر کہتا اللہ تو مجھے معاف کر دے اللہ تو مجھے معاف کر دے میں نے اپنی بیوی کا بڑا دل دکھایا اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے میں نے بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. ہرگز نہیں تیری دعا قبول ہوئی نہیں سکتی. اللہ فرماتے ہیں پہلے تو اپنی بیوی سے اپنا معاملہ صاف کر کے آ اس کے بعد تو مجھ سے معافی مانگ تو میں تیری معافی کو قبول کر لوں گا. اور پڑوسی تجھ سے خوش نہیں ہے پڑوسی کو تو نے ستایا ہے پڑوسی کو تو نے برا بھلا کہا ہے پڑوسی کو تو نے گالیاں بکی ہے پڑوسی کو تو نے ناجائز ستایا ہے اور گھر کے اندر چار دیواری کے اندر بیٹھ کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگتا ہے اے پروردگار عالم میں نے اپنے پڑوسی کو ستایا ہے تو مجھے معاف فرما دے میرا پڑوسی مجھ سے خوش نہیں ہے اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. اللہ فرماتے ہیں ہرگز میں تیری معافی کو قبول نہیں کروں گا پہلے تو اپنے پڑوسی سے معافی مانگ اس وقت میں تیری معافی کو قبول کروں گا. اللہ فرماتے ہو میرے بندے تو پہلے اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کر بعد میں میرے حقوق ادا کر جب تک کہ تیرے پڑوسی کے حقوق پورے نہیں ہوں گے تیرے والدین کے حقوق پورے نہیں ہوں گے اور تیرے بیٹے کے حقوق پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک تم میرے حقوق بھی پورے ادا نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے اور اللہ نے حقوق العباد کے بارے میں بہت تاکید بیان فرمائی ہے. ایسا نہیں ہے اس کو ہم نے بالکل پس پشت ڈال دیا حقوق العباد کو کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے اور حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے اس تمام علم کو اور تمام احکامات کو اور شریعت کے تمام اعمال کو جس علم کے اندر بیان کیا ہے اس کو علم فقہ کہتے ہیں. یعنی جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہوگا ناجائز کیا ہوگا ان تمام باتوں کو جس علم میں بیان کیا اس علم کا نام علم فقہ ہے. اور علم فقہ کی کوئی سی بھی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لو اس کتاب کا صرف ایک حصہ حقوق اللہ کو بیان کرتا ہے 3 حصے حقوق العباد کو بیان کرتے ہیں. کوئی سی بھی کتاب اٹھا دو حقوق اللہ نماز روزے حج زکوٰۃ طہارت پاکی ناپاکی جائز ناجائز حلال حرام یہ کیا ہے یہ تمام کی تمام باتیں صرف کتاب کے ایک حصے میں بیان کیا اور کتاب کے باقی 3 حصوں میں حقوق العباد کو بیان کیا.
والدین کے حقوق کیا ہوں گے، ماں باپ کے حقوق کیا ہوں گے، اولاد کے حقوق کیا ہوں گے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہوں گے، اور اسی طریقے سے پڑوسی کے حقوق کیا ہوں گے۔ ان تمام باتوں کو ہر ایک کتاب کے اندر 3 حصوں میں حقوق العباد کو بیان کیا، اور صرف ایک حصے میں حقوق اللہ کو بیان کیا۔ اتنا کٹھن معاملہ ہے حقوق العباد کا۔ ایک مولد کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایہ، جسے پڑھے بغیر عالم نہیں بن سکتا، ایسی کتاب ہے ہدایہ، عربی کی کتاب ہے، 4 جلدوں میں مشتمل ہے۔ اس کی ایک جلد، صرف ایک جلد کے اندر تو اللہ نے اپنے حقوق کو بیان کیے، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، کسی طرح جائز ناجائز، حلال حرام، ان تمام باتوں کو صرف ایک جلد میں بیان کیا ہے۔ لیکن ہدایہ کی جو باقی 3 جلدیں ہیں، ان 3 جلدوں کے اندر صرف اللہ نے حقوق العباد کو بیان کیا، بندوں کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ یعنی ایک جلد میں اپنے حقوق کو، 3 جلدوں میں اپنے بندوں کے حقوق کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ لیکن آج ہم ان تمام باتوں کو بھول گئے، ہم نے پس پشت ڈال دیا کہ حقوق العباد کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں نے یہ بتایا، کوئی سی بھی کتاب لے لیجئے، کتاب کا ایک حصہ حقوق اللہ کو بیان کرتا ہے اور 3 حصے حقوق العباد کو بیان کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں، او میرے بندو، تم میرے پیدا کیے ہوئے بندوں کے حقوق کو پورا کرو۔ اگر تم نے میرے پیدا کیے ہوئے بندوں کے حقوق کو پورا نہیں کیا تو تم میرے بھی حقوق کو پورا نہیں کر پاؤ گے۔ اتنی بڑی بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ ارے اگر حقوق اللہ میں کوتاہی ہو گئی، اللہ معاف کر دیں گے، معاف کرنے سے، معافی مانگنے سے۔ نماز میں کوئی غلطی ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی، اللہ سے کہہ دو، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اللہ معاف کر دیں گے۔ روزے کے اندر کوتاہی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور میرے بندو، اللہ کی شان میں تم نے کوئی غلطی کی، کوئی کوتاہی کی، اللہ فرما دیں گے، او میرے بندے میں تجھے معاف فرما دوں گا۔ اللہ فرماتے معافی نہیں بلکہ ایسا معاف کروں گا، ایسا معاف کروں گا کہ جیسا کہ اس نے یہ غلطی کی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور گناہ کرنے والا جب اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو ایسا کر دیتا جیسا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہی نہیں۔ بلکہ اور آگے ارشاد فرمایا اللہ فرماتے معافی نہیں بلکہ جو کرامن کاتبین، جو فرشتے تمہارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، اور تم نے گناہ کیا تھا، اس گناہ کو اس فرشتے نے لکھ لیا تھا۔ اللہ فرماتے، او میرے فرشتے، تم میرے بندے کے گناہوں کو رجسٹر سے ختم کر دے، مٹا دے اس کو کہ تو نے نامہ اعمال میں لکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرا بندہ روز محشر میں رسوا نہ ہو، ذلیل نہ ہو، اپنی بیوی کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے، محلے والوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے مایوس نہ ہو، ذلیل خوار نہ ہو۔ تو اس لیے نامہ اعمال سے اس کے گناہوں کو ختم ہی کر دو۔ فرشتے نامہ اعمال سے اس گناہی کو مٹوا دیتے ہیں اللہ فرشتوں سے، ایسا معاف فرماتے ہیں۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے یہیں سے آئے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔